افتخار فردوس صاحب، جب آپریشن کی بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی لوگ میدان میں نکل آتے ہیں، جب حکومت کچھ نہیں کرتی تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ صافی صاحب، جب میں یہ سارے سیناریوں کو دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی ایک بات کہنی پڑ جاتی ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ بہت کلیئر ہیں اور انکلیئرٹی جو ہے وہ ہماری طرف ہے. چاہے آپریشن ہو، چاہے بجٹ ہو، چاہے کوئی بھی ایشو آپ لے لیں، یہ ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہتا ہے. اور ملیٹنٹ تو کلیئر اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی وہ ایک پولیٹیکل کمیشن جو ہے وہ بنایا ہے. ایک تو جنگ کا محور جو ہے وہ بدل گیا ہے. کائنیٹکس کے اوپر آبویسلی ایک بات ہوتی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ جو ہے آپ کی آئیڈیالوجیکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ امارت اسلامی کی جو حکومت ہے اسی طرز کی ایک حکومت جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ٹی ٹی پی نے اپنا تو ایک پولیٹیکل آفس جو ہے وہ بنا دیے ہیں. اس میں وہ سربکف مومن جو ہے جماعت الاحرار کا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں سے پاکستان میں رابطے بھی شروع کر دیے جو اپوزیشن میں ہیں. یہ خطرناک باتیں ہیں. اور سب سے پاکستان میں میجر ایونٹ سے متعلق وہ اپنی اوپینین بھی دیتے ہیں بلکہ جماعتوں کی طرح. یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے کیونکہ ٹیپو اور ہم سارے دیکھتے ہیں کہ اب تو رسپانسبلٹی کلیمز آنا بند ہو گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، اس کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سارے پولیٹیکل ایشوز پر جو ہے اب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اپنی بنا رہے ہیں. اور میرے خیال میں سیاسی جو پس منظر ہے اس میں جو پارٹیاں وغیرہ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. اگر کسی کو ادراک ہے تو وہ لوگ ہیں جو اس میدان جنگ میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو الٹیمیٹ اس ایریا کے سفررز ہیں. اس لیے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک ایڈورس ری ایکشن جو ہے وہ آتا ہے. احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوشن ہے؟ سلیوشن تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرنل ہماری اپنے مسائل ہیں ان کو ختم، سب سے جس طرح ہم پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے، ہمیں یہاں پہ بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ پاکستانی آفیشیل سویلین ہو یا فوج کے ہوں تو ان کی طرف سے بریفنگز وہ دیے جا رہے ہیں ان کیمرہ عزم استحکام کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا چیز. تو اس پہ شروع میں جو کنفیوژن آئی تھی کہ آپریشن ہے، اسٹریٹجی ہے، کوئی ویژن ہے یا وہی نیشنل ایکشن پلان ہے، تو اس میں جو فیلنگ آئی ہے مجھے پرسنلی، جو چیز میں نے وہ کیے اسیس کیے کہ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندوق آپ اٹھا کے ان کو ختم کر دیں، بلکہ گورننس کے جو سیریس ایشوز ہیں یہاں پہ بارڈر کنٹرول نہیں ہے، اسمگلنگ کے ایشوز، یعنی جو ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے بریفنگز میں کہ ان کا جو ایک لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس طرح پورے ایک ملک کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. یعنی تو اتنا پیسہ اگر یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو مل رہا ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے. بلکہ صافی صاحب، میں اس کی ایک بات میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے اندر جو ایپیکس کمیٹی ہوئی، جب موازنہ کیا گیا کہ ٹیرر فائنینسنگ میں سالانہ کتنے پیسے لیگل اسپیکٹرم سے صرف صوبائی طور پہ آتے ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے تقریباً وہ 20 ارب روپے بنتا ہے. 20 ارب روپے تخمینہ ہے. جی، جو تخمینہ ہے وہ 20 ارب روپے بنتا ہے پاکستان. اچھا، طاہر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا اور اب ایک سٹیپ آگے جا کر کے دوسرا عزم استحکام، تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کامیابی ان کو زیادہ نہیں ہوئی نا، اس وجہ سے اب یہ بڑے پیمانے پہ جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی اس طرح نتائج یہ شاید نہ ہو جس طرح کہ ان کے ذہن میں ہے. حالانکہ وہ تصور ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ زیادہ آئے ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ مذاکرات کے لفظ سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مذاکرات عمران خان نے شروع کیے تھے، لیکن 2014 میں کس نے کیے تھے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں کرتے. یہاں سے جو لوگ جاتے تھے میران شاہ میں، وہاں پہ مولانا سمیع الحق اور یہ یوسف شاہ اور پروفیسر ابراہیم اور میجر عامر لوگ، تو یہ کیوں؟ اور پھر اس سے پہلے سوات میں نہیں ہوئے، بلکہ پی ڈی ایم 2003-2004 میں شکئی معاہدہ نہیں ہوا، وہاں کو کمانڈر صاحب نہیں کہتے، سراروغ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ جنگ سے میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ جنگ آپ کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کا کم پتہ ہے. جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ لکی مرود میں تھے، فلاں میں تھے. لیکن جس طرح ماضی میں آپ نے 2008 سے باجوڑ سے شروع کیا، آپ کو معلوم تھا کہ وہ اس جگہ پہ ہے. شمالی وزیرستان میں آپ نے شروع کی جب سارے لوگ وہاں کر جمع ہو گئے، تو لہٰذا اب آپ کے لیے لیکن عامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے نہیں ہونے چاہیے، وہ امارت اسلامی سے ہونے چاہیے، یہ مسئلہ بنایا جائے. ہاں، مطلب ان کی رائے کا احترام،
اور ان کی بات ایک لحاظ سے تو ان کے پاس وزن اس لیے ہے کہ اگر وہ ان کو روکے، جس طرح کے اس سائڈ سے بات آئی تھی، افتخار نے جو بات کی تھی، لیکن مسئلہ افغان طالبان کا نہیں. افغان طالبان کو جب آپ کے وزیر دفاع صاحب بیان دیتے ہیں تو آپ نے بد اعتمادی پیدا کر دی. جواب تو آپ کو وہ دے گا. اب آپ نہ سمجھے کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح یہاں سے فائرنگ ہوتی تھی یا راکٹ چلتے تھے کنڑ پہ، تو ابھی بھی مطلب ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں گے. وہ ان کے پاس اتنا اسلحہ، اس کے پاس تو F-16 تو نہیں ہے نا. لیکن لہٰذا اس بیان سے آپ لوگوں نے کہا نا یہاں پر ڈسکشن ابھی جو وقفے میں کہ جی ہمیں حق حاصل ہے، تو پھر تو ایران کو حق حاصل تھا نا جب اس نے بلوچستان پہ کیا. آپ نے کیوں جواب دیا پھر؟ ہم یہاں شور کیوں مچایا؟ تو لہٰذا اگر آپ جب آپ اس لیے وہ UN میں ایشو نہیں گیا نہیں وہ تو خیر آپس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں فائر کروں گا تو میں نے ان کو حق دیا کہ وہ آپ کو جواب دے. تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. اگر اس نے آپ کے لیے میزبانی کل کی تھی، آپ اگر اس کو اس انداز سے ڈیل کرے کہ یہ جو خواجہ صاحب کا بیان ہے نا، میں ایک چیز پہ افغانستان میں جو ایک عمومی تصور ہے اور پاکستان میں بھی کافی لوگوں کی ہے کہ پاکستان افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ملک نہیں سمجھتا. یہ جو بیان ہمارے وفاقی وزراء کو زیادہ تر ان ایشوز کا علم بھی نہیں ہوتا. علم نہیں ہوتا تو پھر خاموش رہے نا. پھر خاموش رہے. پھر ضرورت کیا ہے؟ وہ گالیاں دیں نا اس کو، پھر معلوم کریں اور معلوم کرے. یہ معاملات اگر آپ بد اعتمادی کریں گے تو آپ مسئلے کا کم از کم نہ آپ جنگ جیت سکتے ہیں، نہ آپ سیاسی میدان میں. عامر رانا صاحب آپ بتائیے کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، صرف ایک جملہ تو یہ کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ملیٹنٹس آرگنائزیشن کو 6-7 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اوپر. آپ نے ٹھیک کہا، پروپیگنڈا اس کے اندر ایک ہے، لیکن اس کا جواب آپ پروپیگنڈا سے ریاست نہیں دے سکتی. ابھی امیجیٹ جو حل ہے وہ 3 فرنٹ کے اوپر بڑا ضروری ہے. اس وقت طالبان آئسولیٹڈ ہے، پاکستان کے پاس انٹرنیشنل جو ہے لیجیٹیمیسی ہے، تو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے میکسیمم جتنا پریشر پاکستان بلڈ کر سکتا ہے، ایک تو وہ اس کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا یہاں پہ کنسنسس ہے کہ جہاں پہ ویکیوم ہے گورننس کا، وہاں پہ اس کو امیجیٹلی پرائورٹی کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے. اور تیسرا جو ہے وہ سیکیورٹی کا رسپانس جو ہے تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے، آپریشنز کی آپشن. اور اس کو 2 بنیادی جو آپ کے سیاسی اہداف ہیں ان 2 چینلز کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لا انفورسمنٹ کے اندر جو اس ایریا کے اندر ایک عدم اعتمادی ہے، جو وہاں پہ ایشوز ہیں آپس میں، وہ اس کو تو امیجیٹلی ایڈریس ہونے چاہیے. یہ 3 ہونے چاہیے، اور ان تینوں چینلز کو پوری کی پوری سپورٹ پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے. یہاں پہ جو سیاسی قیادت کا، سیاسی جماعتوں کا جو رویہ ہے کہ وہ سارا ملبہ ملٹری کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ملٹری جیسے تیسے وہ کرتی ہے چیزیں. آنرشپ جب تک پولیٹیکل نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. نہیں چھوڑتے نا آنرشپ لینے کے لیے. 2 چیزیں ہیں تو لیں، ہر چیز خود ہی کیسے لیں؟ لے سکتے ہیں آپ ان سے. تو پھر تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا. انٹرنیشنل فرنٹ پہ 2 چیزیں ہیں. فورن افیئرز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، پورا پیپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹ بلڈ اپ اور تھریٹ بن رہا ہے، یہ اس لیول کا بن رہا ہے جو 9/11 سے پہلے بنا تھا اور جس کا نتیجہ 9/11 نکلا تھا. تو انٹرنیشنل اتنے سیریس کنسرن ڈیولپ ہو رہے ہیں اور پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاہر خان صاحب نے، عامر صاحب نے بات کی کہ ڈپلومیٹیکلی ہم بالکل آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں. بالکل، کیونکہ آپ کا جو فارن منسٹر ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گیا ہے، تو وہ سیاسی معاملات میں زیادہ. دوسری طرف ٹاس نیوز ایجنسی ہے رشین، تو وہ کوٹ کر رہا ہے ضمیر کابلوف کو، جو اسپیشل نمائندہ ہے رشیا کا، کہ طالبان جو ہے یہ گریجولی لیجیٹیمیسی وہ گین کر رہے ہیں ریکگنیشن کی طرف، اور رشیا سب سے آگے طالبان کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ماننے کے اس میں پروسیس میں. تو انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تاجکستان جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، رشیا کی مرضی کے بغیر نہیں. وہ تو ہوگا، وہ پراکسی، وہ تو پریشر رکھیں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنا تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں. پاکستان کی ہر چیزیں جو ہیں وہ صرف سیکیورٹی. رشیا نے طالبان مخالف قوتوں کی میزبانی بھی کی ایک نشست کی. وہ کریں گے لیکن دوسری طرف جو جس طریقے سے طالبان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں تو اس چیز کو بھی وہ اگنور نہیں کر رہے. پاکستان کا مین جو اب فوکس ہے صرف سیکیورٹی. بارڈر پہ چیزیں بند کی جاتی ہیں کہ نہیں، سیکیورٹی معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے